بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آیت نمبر 34 سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین کا کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کی کلام۔ متکلمین کے درمیان اور محدثین کے درمیان ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو جو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا وہ انہی لوگوں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی کلام کے منکر تھے۔ اس سلسلے میں امت کے اندر 3 گروہ بنے۔ ایک وہ تھا جو اللہ کی کلام کا منکر تھا، دوسرا گروہ وہ بنا کہ جو محدثین کا اہل حق کا تھا، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور تیسرا گروہ وہ بنا کہ جو درمیان بین نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کو بھی خوش کرنا چاہا اور ان کو بھی خوش کرنا چاہا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کلام کرتا ہے لیکن کلام لفظی نہیں، کلام نفسی۔ یہ موقف انہی لوگوں کا اشاعرہ ماتریدیہ، جن کو بریلوی دیوبندی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کا یہ موقف ہے، ان کے بڑوں کا۔ تو اس اعتبار سے اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اللہ کا قول یہاں سے ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے الفاظ بھی ہیں، حروف بھی ہیں، اور ان کے اندر معانی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی کلام کرنا یہاں سے ثابت ہوا۔ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی صورت بتائی کہ ایک اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ اللہ کے حکم کا انکار کفر ہے، جو سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ حکم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اہل علم کا اتفاق ہے کہ کسی بھی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں تو الگ بات ہے، لیکن علم ہونے کے بعد اللہ کے کسی حکم کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، جس طرح ابلیس نے ابا واستکبر اور تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو جمال ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ نہیں تکبر۔ تکبر آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو دھتکارنا، حق بات کو رد کر دینا، قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر استکبارہ، ابلیس نے دونوں کام کیے، آدم کو حقیر سمجھا اور اللہ کا جو حق حکم تھا اس کو اس نے ٹھکرا دیا۔ تو آج بھی جو بندہ ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرتا ہے، یا وہ حق کو ٹھکراتا ہے یا وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے، تو دونوں صورتوں میں یا کسی ایک کو اختیار کرنے میں وہ متکبر کہلائے گا۔ تو یہ دونوں علامات ابلیس کی ہو گئیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ آپ اس آیت سے دیکھ لیجئے کہ ایک حکم کا انکار انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ یہاں پر ابلیس کا ایک انکار کفر پر لے گیا اس کو، تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم کا کسی ایک کا انکار بھی کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، رہیے آپ، وزوجک، اور آپ کی اہلیہ، الجنہ، جنت میں، وکلا منہا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے، راغدا، وافر مقدار میں، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کروا دیا گیا اور آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی ثابت کر دی گئی، اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انعام یہ دیا کہ آپ جنت میں جا کر رہیے۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ یہاں پر اسکن صیغہ استعمال کیا واحد کا، اس کے اوپر عطف ڈالا زوجک، انت و زوجک، یعنی انت کے اوپر زوج کا بھی عطف ڈالا گیا، یعنی کہ دونوں کو ایک صیغے کے اندر جمع کیا گیا ہے، دونوں کے لیے الگ الگ صیغہ استعمال نہیں کیا۔ آگے جب کھانے کی باری آئی تو اس کے لیے وَکُلَا تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، رہائش کی باری آئی تو صیغہ واحد کا، کھانے کی باری آئی تو صیغہ تثنیہ کا۔ بعض اہل علم نے اس میں نقطہ یہ لکھا ہے کہ اسکن میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جہاں پر خاوند رہے گا وہاں پر بیوی رہے گی۔ اصل میں میاں بیوی دونوں کی رہائش ایک ہے، دونوں میں جدائی نہیں آ سکتی۔ ہاں اگر خاوند کسی مجبوری کی وجہ سے بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، مثلا باہر کے ملک میں وہ کام کرتا ہے یا دور شہر میں وہ کام کرتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے تو الگ صورت ہے، لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں علیحدہ رہوں گی، تو یہ بالکل قبول نہیں ہے، یہ صورت ٹھیک نہیں ہے۔ الجنہ، جنت میں رہیے۔ اس جنت سے مراد کون سی جنت ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت دنیا کے اندر کوئی جنت تھی، باغ تھا کوئی دنیا میں، وہ مراد ہے، آسمان والی جنت مراد نہیں تھی۔ لیکن جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ نہیں، جنت سے وہی متبادر معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تیار کی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو ٹھہرایا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اہلیہ زوجہ اماں جان حوا یہ کب پیدا ہوئیں؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اماں جان کی پیدائش جو ہوئی وہ جنت کے اندر ہوئی۔ روایات میں یوں آتا بعض میں کہ آدم علیہ السلام چلتے تھے اور جنت کے اندر اکیلے تھے، وحشت محسوس کرتے تھے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں جان کو پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام جب اٹھے تو انہوں نے اسی وقت دیکھا تو پوچھا کہ تو کون؟ کہنے لگی میں آپ کی بیوی۔ کس لیے تو پیدا کی گئی ہے؟ تاکہ آپ میری طرف سکون حاصل کریں۔ تو یہ ایک روایت۔ دوسرا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اماں جان حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ یہ موقف قوی معلوم ہوتا ہے، درست ہے یہ موقف۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں جان، آخری جو ہڈی ہے نا، اس سے اماں جان حوا کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں انسان کی جو پسلیاں ہیں نا، اگر دائیں طرف کی پسلیاں اوپر سے آپ گننا شروع کریں گے تو 18 بنتی ہیں، اور بائیں طرف کی پسلیاں اگر آپ اوپر سے گننا شروع کریں گے نا تو یہ 17 بنیں گی۔ بائیں طرف سے انسان کی ایک پسلی، ایک ہڈی جو ہے نا وہ کم ہے، تو اسی سے ہی اماں جان حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو بائیں طرف کی وہ پسلی ہے آخری جس سے اماں جان پیدا ہوئے۔ یہی موقف درست ہے کہ یہ پیدا ہوئے جنت میں جانے سے پہلے۔ پھر اللہ نے کہا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ، وَکُلَا، تم دونوں کھاؤ۔ تثنیہ کا صیغہ کھانے کے لیے استعمال کیا۔ بعض اہل علم نے اس میں نقطہ یہ لکھا ہے کہ رہائش میں تو بیوی خاوند کی پابند ہے کہ جہاں پر خاوند رہے وہاں پر بیوی رہے گی، لیکن کھانے میں اس کی پابند نہیں ہے۔ کھانے میں خاوند کا ایک چیز کو دل کرتا ہے، بیوی کا دوسری چیز کو دل کرتا ہے۔ خاوند ایک چیز پسند کرتا ہے، بیوی کہتی ہے میں یہ پسند نہیں کرتی، تو اس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی خاوند کو کہ وہ بیوی کو پابند کرے کہ جو میں کھاؤں گا وہی تو کھائے گی، نہیں، اس میں عورت اپنے کھانے پینے میں آزاد ہے۔ اگر ایک چیز وہ پسند نہیں کرتی تو وہ اپنا کھانا علیحدہ بنا لے، خاوند کے لیے جو چیز پسند ہے وہ علیحدہ بنا دے، اپنے لیے علیحدہ، اس پہ خاوند اسے پابند نہیں کر سکتا۔ دونوں کھانے پینے کے باب میں آزاد ہے، جس کو جو چیز پسند ہے وہ کھائے۔ ہاں وہ الگ چیز ہے، حدیث کے اندر جو آتا ہے نا کہ تو اطعمھا اذا طعمت، جب تو کھائے تو اسے کھلا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تو کھائے وہی لازمی طور پر اسے ہی کھلا، کیونکہ بعض دفعہ اسے وہ چیز پسند ہی نہیں ہے
تو آپ جو کھا رہے ہو آپ زبردستی اس کو کیسے کھلا سکتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کھا رہے ہیں تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب آپ اپنی پسند کی چیز کھاتے ہو تو اس کے لیے بھی اس کی پسند کی چیز لے کر جاؤ، یہ مطلب ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے، رَغَدًا، وافر مقدار میں، یعنی کہ ہضم ہونے والا، بغیر کسی سختی کے، اور وافر جتنا کھا سکتے ہو تم کھاؤ جنت کے اندر، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، پوری جنت میں تمہارے لیے آزادی ہے، لیکن ایک کام ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا۔ قریب نہ جانے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کھانا نہیں ہے، کیونکہ جب کسی درخت کی طرف قریب جانا منع کر دیا تو اس کو کھانا جائز کیسے ہو گیا؟ یہیں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ صدًا للباب، قرآن نے اکثر چیزیں جن کو حرام کیا ہے نا، ان کے رستوں کو بھی قرآن نے حرام کیا۔ مثال کے طور پہ زنا حرام ہے، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ جو چیزیں نظر سے نظر ملانا، باتیں کرنا اور فحش قسم کے تعلقات، میسیجز یا کسی بھی طریقے سے، اسلام نے اس چیز کو بھی حرام کیا، کیونکہ یہ قربت کا ذریعہ ہے زنا کے، تو زنا حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی قربت کی راہیں بھی اللہ نے بند کر دی ہیں۔ اسی طرح جو درخت ممنوع تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا، کھانا تو دور کی بات ہے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں 6-7 کے قریب اقوال ہیں مفسرین کی، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ وہ گندم کا دانہ تھا یا انگور تھا یا وہ کھجور تھی یا جو مفسرین نے لکھا اس میں سے کوئی چیز تھی، پتہ بھی چل جائے، تو اس سے ہمارے علم یا ایمان میں یا عمل میں کیا اضافہ ہوگا؟ تو اس میں اصول یہی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بیان نہیں کیا ان کو بیان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا وہ کون سا پودا تھا، کون سا وہ دانہ تھا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی تہہ میں جا کر کوریدنے کی کہ یہاں جی کون سا ہے؟ بعض مفسرین کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ ایسی چھپی ہوئی باتوں کو بڑی باریکی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس پر بڑی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نقطہ ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن واللہ عالم بالصواب یہ بات درست نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا اور وہ چیز ہزاروں سال پہلے کی گزر چکی ہے، آپ اس کو اپنی رائے اور قیاس کے ساتھ یا بنی اسرائیلی روایات سے بیان کریں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں نے قریب نہیں جانا اس درخت کے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم دونوں نتیجتاً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ایک ظلم ہے، تو گناہ کوئی بھی کرے ظلم کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے یہ دانہ کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کسی بھی قسم کا گناہ ظلم ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ ظالم بنتا ہے۔ گناہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ یہاں سے ہی بعض اہل علم نے استدلال کیا انبیاء سے صغائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل لکھی اپنی تفسیر کے اندر، بہت لمبی تفصیل اس مسئلے پر انہوں نے لکھی ہے کہ انبیاء سے صغائر چھوٹے گناہ جو ہے وہ سرزد ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ بات کریں گے، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، وہاں پر جا کر انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو بہرحال ان لوگوں کا یہاں سے استدلال ہے کہ جو صغائر کے ارتکاب کے قائل ہیں کہ انبیاء سے لا علمی میں بغیر قصد اور ارادے کے ایسے صغائر ان کا ارتکاب ان سے ہو سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس اس نے نکال دیا ان دونوں کو، مما ان نعمتوں سے، کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، ولکم فی الارض مستقر،
اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، ومتاع الی حین، اور فائدہ ہے ایک مقرر مدت تک۔ آج ہم سبق یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔